وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا۔ بنی اسرائیل مدینہ میں بھی آباد تھے اور مدینہ کے آس پاس بھی۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس میں صرف اہل ایمان کے لیے ہی نہیں، اہل کتاب کے لیے بھی یاد دہانی تھی۔ اور جتنی بار ان کا ذکر آتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اذ کا لفظ آتا ہے، یاد کرو وہ وقت۔ تو کس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے؟ اس وقت کے بنی اسرائیل کو اور اس کے بعد کے لوگوں کو بھی، کہ اپنی تاریخ کو دیکھو، اس وقت کو یاد کرو۔ کیوں؟ تاکہ وہ بات جو ان کے آباء و اجداد سے کہی گئی تھی اسے یہ بھی یاد کریں، جس پر انہیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا اس پر یہ بھی عمل کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ۔ کس بات کا وعدہ؟ تورات پر عمل کرنے کا وعدہ۔ کب لیا گیا؟ جب ان کے اندر عمل کی کمزوری آ گئی، جب انہوں نے اللہ کی کتاب سے غفلت برتنا شروع کی، جب اللہ کی آیات کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اور کس طرح یہ وعدہ لیا گیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اٹھایا ہم نے تم پر طور کو، یعنی کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر چھتری کی طرح چھا کے ان سے عہد لیا گیا۔ سوچئے کہ ایک پہاڑ زمین سے اکھیڑا جائے اور اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کیا جائے۔ سورۃ الاعراف 171 میں آتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا کر چھتری کی طرح چھا دیا، ظلہ یعنی پورا سائبان جیسے ایک ہوتا نا، جیسے آپ سمجھے کہ چھت کی طرح لیکن بغیر دیواروں کے۔ امیجن کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کسی میدان میں کھڑے ہیں اور یکا یک ایک پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور آپ کے سر پہ آ کے معلق ہو جاتا ہے۔ اس وقت کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو، لے لو جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے، تورات میں سے جو بھی تمہارے پاس ہے اسے قوت یعنی مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد صرف ہاتھوں کے ساتھ مضبوط زور سے پکڑنا نہیں کہ پوری طاقت لگا کے کسی چیز کو پکڑ لیا جائے۔ کتاب حصی طور پر بھی احتیاط کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مانوی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اور یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس کے اندر جو احکامات ہے، جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس کو پوری طرح لے لو، اس کے احکام کے معاملے میں غفلت نہ برتو، سستی نہ برتو، اس کو چھوڑ نہ دو، اس کو بھلا نہ دو، ایک طرف نہ رکھ دو، طاقوں میں نہ سجا دو۔ وہ جیسے ماہر القادری کی ایک نظم آپ سب نے سن رکھی ہوگی جس میں وہ قرآن کا شکوہ لکھتے ہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، یعنی میری قدر و قیمت اور عظمت کیا رہ گئی کہ بس مجھے اونچی جگہوں پر سجا کے رکھ دیا گیا۔ اور اب حقیقت یہی ہے کہ ہم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے، خوبصورت کیلیگرافی کے ساتھ اس کو ڈیکوریشن پیس بنا لیا گیا ہے، یا یہ کہ اس کو بہت عزت، ادب، تقدس، احترام کے ساتھ بہت سنبھال کے رکھ دیا گیا اور کھولنے کی نوبت کم ہی آتی ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ پکڑو اس کو قوت کے ساتھ، اور صرف پکڑ ہی نہ لو بلکہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو اس کو جو بھی اس میں ہے۔ کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بار بار پڑھنا، بار بار دہرانا، دیکھتے رہنا۔ یعنی اس کتاب کو زبان سے بھی اور عمل کے ساتھ دہراتے رہو، یعنی تمہاری زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کیوں ضروری ہے یہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تو وجہ کیا بتائے گی کہ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، خدا کا ڈر آئے، خدا کے احکامات کی اطاعت کا طریقہ آئے اور اس کی نافرمانی سے بچ سکو۔ یہی تقوی ہوتا ہے نا، اللہ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے بچنا، تاکہ انسان آخرت کی مصیبت سے بچ سکے۔ لعلکم تتقون۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو عبادت کا مقصود کیا ہے؟
تقوی پیدا ہو۔ اس آیت سے کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس میں بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا کتاب کو پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا۔ نمبر دو کہ وہ وعدہ محض زبانی وعدہ نہیں تھا بلکہ عملی طور پر پہاڑ کو ان کے سر پہ مسلط کر کے وعدہ لیا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ گرے گا آ کے۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو ایک کن کہہ کے پہاڑ کو اٹھا دے اور لوگوں کے سر پہ کھڑا کر دے اور بغیر کسی سہارے کے اس کو کھڑا رکھے، ٹکائے رکھے۔ سمجھانا تو ضروری ہے۔ مثلاً آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، اگر وہ نہیں کرتا تو آپ آنکھیں نکال کے کہتے ہیں یا کان پکڑ کے کہتے ہیں یہ کچھ، تو کیا نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے، تاکہ بڑے ہو کے وہ یہ نہ کہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں سمجھایا، آپ مجھے سمجھاتے تو اللہ تعالیٰ تو حجت تمام کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ بعض اوقات کسی کو صرف الفاظ اثر کر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو الفاظ کے ساتھ سختی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، ٹھیک ہے، جب تک آپ مسلمان نہیں تو آپ پہ جبر نہیں، جب آپ مسلمان ہو گئے تو پھر کیا ہے؟ جبر ہے۔ ماں باپ کا کیا فرض ہے کہ اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ کیا حکم ہے؟ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر مار کے بھی پڑھاؤ۔ اب کوئی کہے ایسی نماز کا کیا فائدہ جو مار کے پڑھائی جائے، کیونکہ ابھی اس کی عقل اتنی میچور نہیں کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکے، ابھی اس کو نصیحت کے ساتھ مار کی بھی ضرورت ہے، حتیٰ کہ وہ عقل کی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے پھر خود فیصلہ کر لے کہ اسے کچھ کرنا ہے یا نہیں، پھر وہ اللہ کے ہاں جواب دے۔ جب تک وہ چھوٹا ہے، تو بنی اسرائیل بھی ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے تھے، تو ان کو صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر ڈانٹ کے اور ایک پہاڑ سر پہ مسلط کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ لے لو اس کتاب کو مضبوطی سے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے کہ عام حکم ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی ہے وہ پکڑنے کے لیے ہے اور مضبوطی سے پکڑنے کے لیے، یہ نہیں کہ انسان دل چاہے تو پڑھ لے، نہیں دل چاہتا تو نہ پڑھے، نہیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اسے پڑھتے رہو، اس کی تلاوت کرتے رہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ تلاوت کا؟ آپ کو نہیں پتا ہر وقت کیا ہمارے دل کا حال ایک ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ وہی آیتیں آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، دوسری دفعہ وہی پڑھتے ہیں تو آپ رونے لگ جاتے ہیں، تیسری دفعہ پڑھتے ہیں پھر آپ اوپر سے گزر جاتے ہیں، چوتھی دفعہ کچھ اور حال ہوتا ہے۔ تو جس طرح روز انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کتاب کی اور ذکر جو ہوتا ہے نا تکرار کے لیے بتا، بار بار کرو، بار بار کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، پڑھو بھی اور اس کو سمجھو بھی اور اس پر عمل بھی کرتے رہو۔ لعلکم تتقون، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے کتاب کو پکڑ کے رکھنا، اس کو بار بار پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کے ساتھ تعاون کرتی ہے، ملتی ہے، یعنی کتاب کا پڑھنا تقوی کے لیے، تقوی سے کتاب کی سمجھ، وہ پورا ایک سائیکل بن جاتا ہے۔ یعنی آپ میں تقوی ہے تو آپ کو ہدایت ملے گی، ہدایت آ گئی تو تقوی میں اضافہ ہوگا، پھر تقوی اور وہ مضبوطی آتی چلی جائے گی۔ اگر آپ نے سرکل کہیں سے بھی توڑ دیا تو پھر نہ تقوی رہے گا اور نہ ہی کتاب سے تعلق رہے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک بات اگر یاد رکھے تو کافی ہے اس پوری آیت میں سے، تقوی کے لیے کتاب سے تعلق ضروری ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تو کتاب میں تدبر، غور و فکر، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کا سیکھنا، یہ سب کیا ہے؟ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔